بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پلان خریدا۔ پھر انہوں نے میرے والد سے کہا اپنے بیٹے کے ذریعے سے میرے ساتھ بھیج دو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں اس کجاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا اور میرے والد اس کی قیمت کے روپے پر کھوانے لگے۔ میرے والد نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، مجھے وہ واقعہ سنائیے جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور سے ہجرت کی تھی، تو آپ دونوں نے وہ وقت کیسے گزارا تھا؟ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ جی ہاں، رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی، لیکن جب دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ بالکل سنسان پڑ گیا کہ کوئی بھی آدمی گزرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی، اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی۔ ہم وہاں اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دی اور ایک چادر وہاں بچھا دی۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں رحم فرمائیں میں نگرانی کروں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے لیے نکلا۔ اتفاق سے مجھے ایک چراواہ ملا، وہ بھی اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اس چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں اس کا بھی ارادہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ، یا راوی نے کہا کہ مکہ کے فلاں شخص سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں سے دودھ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا ہمارے لیے دودھ نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کے لایا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مٹی، بال اور دوسری گندگی سے صاف کر لے۔ ابو اسحاق راوی نے کہا، میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جاڑنے کی صورت بیان کی۔ اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ نکالا۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے تھے۔ پھر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے۔ میں آپ کو جگانا ناپسند نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جب میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے پہلے دودھ کے برتن پر پانی بہایا، جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ پی لیجئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈل گیا تو ہم نے کوچ کیا۔ بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا جہاں پہنچا۔ میں نے کہا، حضور اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے پھر اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی۔ یہ شک راوی حدیث زجار کو تھا۔ سراقہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ اگر اب آپ لوگ میرے لیے اس مصیبت سے نجات کی دعا کریں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا۔ پھر تو جو بھی اسے راستے میں ملتا اسے وہ کہتا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں، قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہیں۔
اس طرح جو بھی ملتا اسے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھوئے گا۔ آپ نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ عز و جل گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ یا راوی نے تاثر کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بخار ایک بوڑھے کوشت پر جوش مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا۔ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا، لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھود دی ہے اور لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھود دی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھود دی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ جمعیت عذاب خداوندگی میں گرفتار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسرا شاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، اور جب کسرے شاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسرے پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسرا ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، اور جب کسرا ہلاک ہوا تو کوئی کسرا پھر پیدا نہیں ہوگا۔ اور راوی نے پہلے حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی بیان کیا اور کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجامہ کذاب مدینہ میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر یعنی خلافت کو اپنے بعد مجھے سونپ دیں تو میں اس کی اتباع کے لیے تیار ہوں۔ مسجامہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیاس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ وہیں ٹھہر گئے جہاں مسجامہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا۔ خلافت تو بہت بڑی چیز ہے اور پروردگار کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا۔ اگر تو اسلام سے پیٹ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔